الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے الحمدللہ ام المومنین کی سیرت کے اوپر اپنا یہ ایک سیریز شروع کی، جس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، پھر حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، جبکہ شادی آپ کی پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب ام المساکین، پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ آپ کی زندگی میں آئیں، پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ہم جس ام المومنین کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہیں حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی۔ جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جو منہ بولے بیٹے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے وہ اس وقت وہاں کی زندگی میں، قبائلی زندگی میں اتنا زیادہ ایک امپورٹنٹ ایک رسم تھی جس کو دور کرنا مشکل تھا، اور یہ کام کون کر سکتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے یہ کام اللہ کے رسول ہی کر سکتے تھے۔ یہی ریزن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی مصلحت رہی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کا بھی ان کا ریزن رہا۔ مین تو ریزن یہ ہوتا تھا کہ جو قبائل کے بیچ میں جو دشمنی ہے اس کو دور کر دیا جائے، کیونکہ عرب کا یہ کلچر تھا کہ جو سسرالی رشتے ہوتے تھے ان میں آپس میں ایک دوسرے سے بیر نہیں رکھتے تھے، ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کر سکتے تھے، ایک دوسرے سے دشمنی نہیں رکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی نکاح ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ جو پورا کا پورا جو قبیلہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پورا کا پورا خاندان ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا؟ مسلمان ہو جاتا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا ریزن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنے کا۔ اچھا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ ایک عالمہ تھیں، ایک فاضلہ تھیں، سردار خاندان کی تھیں، سردار خاندان میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اور آپ ایک ایسی خاتون تھیں جو اپنی قوم کے لیے بہت ہی باعث برکت ثابت ہوئیں، ذکر الہی میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہتی تھیں۔ تو آئیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا اصلی نام جو تھا وہ برا تھا، جسے بدل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رکھا تھا۔
سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 1969 میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ اچھا، ہم نے جو پریویس ہم نے جو سیرت پڑھی تھی حضرت زینب بنت جہش کی، اس میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا برا نام کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ حضرت جویریہ کا نام بھی برا تھا، جس کو چینج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رکھا۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد ہیں ان کا نام حارث بن ابی درار تھا، ٹھیک ہے۔ یہ خاندان بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ سے نکاح ہوا تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے۔ نکاح کے بعد ایمان لے کر آئے تھے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کہ کیا ہوا تھا جس طرح سے وہ ایمان لے کر آئے۔ اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیوی تھیں جو کنواری تھیں، باقی جتنی بھی ازواج آپ کی تھیں وہ سب شادی شدہ تھیں، یا تو ڈیورسی تھیں یا پھر وڈو تھیں، ٹھیک ہے، یا تو ان کا طلاق ہو چکا تھا یا ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی خواتین میں سے تھیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کا پہلا نکاح جو ہوا تھا قبیلے کے ایک شخص مصافح بن صفوان سے ہوا تھا، اور وہ ایک جنگ میں مارا گیا تھا۔ اب مارا گیا تھا اس لیے میں نے کہا کیونکہ وہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا، والد جو تھے وہ دشمن تھے بہت بڑے اسلام کے پہلے، لیکن بعد میں الحمدللہ وہ ایمان بھی لے کر آئے، اور صحابی میں ان کا نام آتا ہے، ان کا نام حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ کس طرح سے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جو حارث بن درار تھے انہوں نے جو قریش جو تھے، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کون تھے؟ قریش تھے، ان کے خود کے خاندان کے لوگ تھے، چچا بابا کے لوگ تھے، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ ہمارے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے سے انکار کریں۔ لیکن یہودیوں کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، یہودی ایک الگ ہی قوم ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے یا جس خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ قریش تھے، یعنی بنی اسماعیل سے چلے آ رہے تھے، وہ لوگ بت پرست تھے۔ اب انہوں نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ ہم بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ امید کرتی ہوں کہ اب تک آپ لوگ یہ چیز سمجھ گئے ہوں گے۔ خیر، تو جو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے قریش سے مل کر مدینہ پر حملے کی تیاری کی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ کہا جاتا ہے کہ 2 شعبان 5 ہجری کو مجاہدین کی ایک جماعت کو لے کر روانہ ہوئے۔ جیسے ہی حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورا مجاہدین کی ایک جماعت لے کر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں قیام کیا اور پھر ان لوگوں سے مقابلہ کیا، کس سے؟ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے ساتھ جو کہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دلائی، کسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے قریب 11 آدمی جو تھے وہ مارے گئے اور 600 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جب ان آدمیوں کو گرفتار کیا گیا تو انہی لوگوں میں حضرت جویریہ بھی تھی، کیونکہ وہ کون تھی؟ وہ بیٹی تھی کس کی؟ سردار کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ اب باپ تو بھاگ گئے تھے، لیکن کیا ہوا کہ جو وہ تھیں حضرت جویریہ وہ قیدیوں کے ساتھ آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جتنے قیدی جب جنگ ہوتی تھی تو قیدیوں کو بیچا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تقسیم کیا جاتا تھا کہ کون کس کے حوالے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جویریہ جو تھی وہ
ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے چچا زاد بھائی، یہ مطلب تھوڑا سا کنفیوژن ہے ان کو کہ وہ ثابت بن قیس یا پھر ان کے چچا زاد بھائی، دونوں میں سے کسی ایک کے حصے میں آئیں وہ، ٹھیک ہے۔ اب تھیں تو وہ سردار کی بیٹی، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ سردار کی بیٹی ہیں تو کس ان ناز و نخروں سے وہ پلی بڑھی ہوں گی۔ اب ایک غلام کی زندگی تو نہیں گزار سکتی تھی نا وہ، ان کا ایک الگ سٹائل تھا رہنے کا، ان کا ایک الگ ایک رعب تھا، ایک مطلب ایک الگ ہی شخصیت تھی، وہ ایک غلام بن کر تو نہیں رہ سکتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے کہا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً کہ مجھ سے کچھ رقم لے لیں، ٹھیک ہے، مجھ سے کچھ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، مطلب فدیہ جو دیتے نا قیدی کو چھڑانے کا، وہ لے کر مجھے چھوڑ دیں۔ اب جو بھی رقم مقرر کی گئی وہ ان کے پاس تھی نہیں، ظاہر سی بات ہے، وہ تو وہاں سے قید ہو کر آئی تھی، اب ان کے پاس کچھ تھا نہیں اتنا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ وہ نیک دل، دیکھیں کوئی بھی ہو جو بھی یہ نہیں مانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی شخصیت سے ہر انسان واقف تھا۔ کہنے کو وہ دشمن قبیلے کے لوگ تھے، لیکن ان کو یہ تو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نیک دل انسان ہیں، انصاف پرست ہیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، ٹھیک ہے، اور ان سے مدد کی گزارش کی۔ اب یہاں دیکھیں اللہ کی مصلحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو بھی تمہاری رقم ہوتی ہے، جو بھی تمہارا جو اماؤنٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں ثابت بن قیس کو وہ اماؤنٹ میں پے کر دوں گا، اور جب تم آزاد ہو جاؤ گی تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بات کی پرمیشن دے دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نکاح کیے ہیں وہ باقاعدہ پرمیشن سے، سامنے والے کی رضامندی سے ہی ان کے نکاح ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ ان کے سامنے یہ ایک پیشکش رکھی، اور اس زمانے میں نکاح ایسے ہی ہوتے تھے، 10 بیویاں، 11 بیویاں، 12 بیویاں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ 4 کی لمٹ آئی تھی کہ 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے، تو صحابہ گھبرا گئے تھے، کیونکہ اس لیے گھبرا گئے تھے کیونکہ سب کے پاس ہی مطلب 4 سے تو زیادہ ہی بیویاں تھیں، تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ اب ہمیں اپنی بیویوں کو طلاق دینا ہوگی۔ اچھا دیکھیں، میں جو احکام کی بات کر رہی ہوں نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو احکام سارے ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں اور ہم سنتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں جیسے ہی کوئی حکم اللہ کا نازل ہوتا تھا فوراً امپلیمنٹ کیا جاتا تھا، ایٹ دیٹ ویری مومنٹ، اسی وقت۔ تو جب یہ آیت آئی تو صحابہ گھبرا گئے کہ اب کس بیوی کو طلاق دیں گے اور کس کو رکھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ایک انسان کے لیے اس کی ساری بیویاں محبوب ہیں۔ تو پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں، جو ہو چکا پہلے اس کا تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آئندہ کوئی بھی 4 بیوی سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ 4 بیوی کا کانسیپٹ بھی میں کلیئر کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی خواہش کے لیے انسان 4 بیویاں کریں۔ آپ نے دیکھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کسی مصلحت کی وجہ سے دوسری شادی کرتے تھے، کوئی ریزن ہوتا تھا تو کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے 4 بیویاں کی ہیں تو چاروں کے بیچ میں آپ انصاف کر سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں، دوسری بیوی کے ساتھ بالکل بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف اسی کی بات نہیں کر رہی، اب ہم کہیں گے کہ ہم تو خواتین ہیں تو ہم تو اس چیز کو کہیں گے کہ مطلب اس چیز کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کریں گے، رائٹ۔ لیکن کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں سے ایک پارٹ لے لیتے ہیں، اچھا پارٹ لے لیتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور جو پارٹ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سیم اس میں کیا کرتے ہیں مرد حضرات جو ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو تو لے کے چلتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اسلام نے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، لیکن اسی آیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم کرو 1 1 2 2 4 4، لیکن اگر تم ان کے بیچ میں انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی ٹھیک ہے۔ پوری آیت نہیں پڑھتے، ہے نا۔ تو 4 بیویاں کرنے کا مطلب ہے، یا 2 بیویاں کرنے کا مطلب ہے، یا 3 بیویاں کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ان میں سب میں انصاف کر سکتے ہو یا نہیں۔
اگر آپ ایک ڈریس اپنی ایک وائف کے لیے لا رہے ہو تو باقی کے لیے بھی سیم ویسا ہی ڈریس آپ کو لے کر آنا ہوگا. آپ اسے جیولری دلا رہے ہو تو باقی کو بھی آپ کو جیولری دلانا ہوگی. آپ ایک کو ریسٹورینٹ لے کے جا رہے ہو، آپ کو باقیوں کو بھی لے کے جانا ہوگا. آپ جتنی مطلب جیسا آپ ایک کے ساتھ کر رہے ہو آپ کو دوسرے کے ساتھ ویسا ہی کرنا ہوگا. چلیں خیر، یہ تو ایک الگ بات ہو گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے اجازت مانگی اور ان کو اس چیز کی اجازت مل گئی. اب آبویسلی جب نکاح ہوا تو لوگوں کو خبر ہوئی ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے سب کو پتہ ہوتا تھا. اب لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ بنو مستلق جو ان کا قبیلہ تھا، وہاں کی جو بیٹی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے وہ پورا خاندان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی خاندان ہو گیا. تو ان کے جو غلام تھے، جتنے بھی غلام اور لونڈیاں، جیسے میں نے بتایا کہ یہ قیدی بن کر آئی تھیں، تو جتنے بھی قیدی تھے وہ سب کے سب انہوں نے، جو صحابی تھے، جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا، آزاد کر دیا. جیسے کہ میں نے آپ کو لیکچر میں پہلے کہا تھا کہ آپ باعث برکت بنی اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے. تو جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا انہوں نے سب کے سب کو آزاد کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اتنا بابرکت کسی خاتون کو اپنی قوم کے لیے نہیں دیکھا جتنا کہ میں نے جویریہ کو پایا. یعنی اتنی بابرکت وہ ثابت ہوئی تھیں کہ جو جتنے لوگ تھے، جتنے لوگوں کو قید کیا گیا تھا، سب کو آزاد کر دیا گیا. اور ریزن کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا ریزن یہی ہوتا تھا کہ یہ جو دشمنی ہے یہ کم ہو جائے اور اسلام زیادہ سے زیادہ سپریڈ ہو. یہ آپ کو ابو داؤد 3931 میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، ٹھیک ہے، اور مسند احمد کی 5115 میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. آپ کا جو نکاح ہوا تھا، کہا جاتا ہے آپ کی عمر تقریباً 30 سال تھی، اور حضرت ام سلمہ کے بعد آپ کا یہ نکاح ہوا تھا، اور آپ کا جو مہر جو طے ہوا تھا وہ تقریباً 400 درہم تھا. اچھا، یہاں پر ان کے والد کی بات کرنا بہت ضروری ہے. ہوا کیا کہ اب والد نے یہ چاہا کہ میں جاؤں اور جا کر اپنی بیٹی کو چھڑا کر لے آؤں، ٹھیک ہے. انہوں نے اب بہت سارے اونٹ جمع کیے، ٹھیک ہے، فدیہ دینے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے. سردار تھے، ٹھیک ہے، پیسوں کی کمی نہیں تھی. اب جب آپ اپنے اونٹوں کو لے کر نکلے تو راستے میں کیا ہوا، جو دو بہت اچھے اونٹ تھے، بہت عمدہ کوالٹی کے جو اونٹ تھے، انہوں نے کیا کیا، وہ ایک جگہ تھی وہاں پر انہیں چھوڑ دیا، چھپا دیا کہ یہ تو بہت اچھے اونٹ ہیں، انہیں میں لے لوں گا. اور باقی جتنے اونٹ تھے ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ کے رسول تو نہیں کہا ہوگا کیونکہ اس وقت وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اپنی بیٹی کا فدیہ لے کر، یہ اونٹ ہے اور میری بیٹی اتنی نازوں سے پلی ہوئی ہے، سردار کی بیٹی ہے، وہ کیسے قیدی کی زندگی گزارے گی، آپ اس کو آزاد کر دیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتے تھے وہ وحی لے کر آتے تھے اور انہیں یہ علم دے دیا جاتا تھا کہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہم یہاں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو غیب کا علم تھا، انہیں صرف اتنا ہی پتہ چلتا تھا جتنے فرشتوں کے تھرو اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے تھرو ان کو یہ بات بتا دی تھی کہ حضرت حارث نے کیا کیا ہے، اپنے جو 2 اونٹ ہیں ان کو چھپا کر آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم یہ فدیہ لے کر آئے ہو، مگر یہ بتاؤ ان 2 اونٹوں کا کیا ہوا جو تم وہاں پر چھپا کر آئے ہو. اب حضرت حارث حیران، کیونکہ اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا. انہوں نے کہا کہ اس بارے میں تو میں اور میرا رب جانتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں جانتا. تو اسی بات کو دیکھ کر انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ بے شک اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کیونکہ یہ بات تو اللہ ہی جانتے تھے، مطلب صرف اللہ کو ہی پتہ تھا کہ یہ جو اونٹ ہے میں چھپا کر آیا ہوں. اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور اس طرح سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے. اچھا، اب انہوں نے اپنی بیٹی کو لے جانے کی خواہش ظاہر کی کہ میں اپنی بیٹی کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اس وقت تک ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنی بیٹی سے بات کر لو. تو جب وہ وہاں پہ گئے تو پھر ان کو جب پتہ چلا کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے تو آپ بہت زیادہ اس بات کو لے کر خوش ہوئے. ایک اور آپ کے بارے میں بات ہے کہ حدیث نمبر بھی شاید اس کا ہوگا، مسند احمد کی حدیث ہے 8761. ٹھیک ہے، یہ حدیث نمبر آپ نوٹ ڈاؤن کیا کریں اور اس کے بعد پھر اس کو آپ لوگ پڑھا کریں. ٹھیک ہے. تو ان کے والد کہتے ہیں، مطلب کون؟ حضرت حارث. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور میں نے قبول کر لی اور میں دورہ اسلام میں داخل ہو گیا. پھر آپ نے مجھے زکوٰۃ کی دعوت دی، میں نے اس کا بھی اقرار کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی کہتا ہوں. یہ والی ساری بات ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے اسلام جب قبول کر لیا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے، کیونکہ مالدار تھے، پیسہ بہت تھا، تو جب اسلام میں انسان داخل ہو گیا تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو گئی. تو انہوں نے زکوٰۃ کی دعوت دی کہ اب آپ زکوٰۃ کے بارے میں بتایا. اب جب انسان دل سے اسلام کو قبول کرتا ہے نا تو وہ اس کے احکام کو مانتا ہے. اب میں یہاں پھر سے وہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ اپنے آس پاس دیکھیں کتنے ہی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو زکوٰۃ دینا بڑا ہی بھاری کام سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہوں گی کہ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت سے نہیں بھی دیتے ہوں گے واللہ عالم، لیکن جو دیتے بھی ہیں نا اس میں سے بہت سے لوگوں کو بھاری پڑتی ہے کہ ارے ابھی تو گولڈ کتنا مہنگا ہو گیا، ابھی تو زکوٰۃ 40 50 ہزار نکلتی ہے نا. جن کے پاس ہے اچھا گولڈ، جن کو جہیز میں ملا ہوتا ہے، ہسبینڈ کی طرف سے ملا ہوتا ہے، تو اتنا گولڈ تو ہو جاتا ہے کہ سب زکوٰۃ نکالیں تو 20 30 ہزار تو نارملی بن جاتی ہے. ابھی ہر سال وہ نکالنا بڑا بھاری لگتا ہے. لیکن اللہ کے بندوں یہ سوچو کہ آپ خوش نصیب ہو کہ آپ زکوٰۃ لینے والے نہیں، زکوٰۃ دینے والے بنے ہو. آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا کہ آپ اتنی زکوٰۃ نکال رہے ہو. یہ تو بہت خوشی کی بات ہوتی ہے. بلکہ آپ تو یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں 1 لاکھ زکوٰۃ نکالنے والی بن جاؤں، میں 2 لاکھ زکوٰۃ نکالنے والی بن جاؤں، کہ تاکہ میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دے سکوں. تو یہ ساری جو فیلنگز ہوتی ہیں نا، یہ کب آتی ہیں؟ جب ہم اسلام کو دل سے قبول کرتے ہیں. ایک مسلم فیملی میں پیدا ہو جانا یہ آپ کی دلیل نہیں ہے ایمان کی. آپ کی ایمان کی دلیل آپ کے خود کے اندر سے پیدا ہوتی ہے کہ میں ایمان لے کر آئی ہوں. مسلمان ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. مسلمان فیملی میں ہم پیدا ہوئے، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں مسلمان فیملی میں پیدا کیا. لیکن کیا ہم اس سے بڑھ کر ایمان کے درجے میں داخل ہوئے بھی ہیں یا نہیں؟ یا ہمارا ایمان ویسا کا ویسا ہی رکھا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب جب زکوٰۃ کا ان سے کہا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں مطلب جاتا ہوں اور اپنی پوری قوم کو بھی دعوت دیتا ہوں اسلام کی. ظاہر سی بات ہے، قوم کے سردار ہیں، جب وہ کہیں گے لوگوں سے کہ تم نے اسلام قبول کرنا ہے اور اسلام قبول کر کے مطلب زکوٰۃ دینا ہے، تو سارے لوگ تیار ہو ہی جائیں گے اوبویسلی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہتا ہوں. تو جو بھی زکوٰۃ دے گا اسے میں جمع کر کے آپ کے پاس لا دوں گا. آپ ایک کام کیجئے گا، اپنا ایک نمائندہ بھیج دیجئے گا تاکہ میں اسے زکوٰۃ دے دوں. مطلب میں جمع کر لیتا ہوں ساری زکوٰۃ اور آپ کسی کو بھیج دیجئے گا تو میں زکوٰۃ کا پیسہ اور جتنی رقم جو بھی کچھ ہوگا وہ میں آپ کو دے دوں گا. یہ کہہ کر جو حضرت حارث تھے وہ چلے گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجنا تھا نمائندہ، وہ بھیجنے میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے کوئی ریزن رہا ہوگا کہ وہ بھول گئے. اب جب تھوڑا ٹائم ہو گیا تو حضرت حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی، کیا اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو گئے؟ دیکھیں ابھی تو اسلام لائے تھے وہ، ہے نا. اب انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض ہو گئے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. تو انہوں نے کہا ایک کام کرتا ہوں کہ میں خود ہی جا کے معلوم کرتا ہوں کہ کیا ریزن ہے، آپ نے ابھی تک کوئی نمائندہ کیوں نہیں بھیجا. تو اب انہوں نے تو سوچا کہ میں جاتا ہوں، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ
ان کو بھیج دیا زکوٰۃ لینے کے لیے کہ تم جا کے حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے زکوٰۃ لے کر آ جاؤ۔ اب وہ نکلے زکوٰۃ لینے کے لیے، راستے میں ہی تھے اور وہ ڈر گئے، اور انہوں نے کہا کہ مطلب انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی ابھی تو اسلام لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں صحیح میں لے کر آئے، دل سے لے کر آئے، اور ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور یہ پورا قبیلہ ایک ساتھ ہو اور مجھے قتل کر دیں۔ مطلب انہوں نے خود ہی سوچ لیا اور بنا گئے واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ دیا کہ مجھے زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور بلکہ مجھے قتل کرنے کے لیے بھی چاہا، قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ مطلب جو وہ سوچ رہے تھے نا وہی انہوں نے کہہ دیا، بلکہ وہ گئے بھی نہیں، جو ولید بن عقبہ تھے وہ گئے بھی نہیں، انہوں نے راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ وہ تو مجھے زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی بری لگی کہ ابھی 5 منٹ پہلے تو یہ مجھ سے مطلب اسلام، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور مجھ سے ساری سب باتیں کی، بڑا ان کو غصہ آیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک جہادی دستہ تیار کیا اور حارث بن درار کی طرف بھیج دیا۔ اب راستے میں کیا ہوا، راستے میں ہی حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو مجھ سے لڑنے آئے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے ساری بات سمجھائی کہ ہم تو ان سے ملے بھی نہیں اور ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک کام کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ساری بات بتاؤ، کیونکہ ہم تو آپ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بتایا کہ دیکھیں مجھ کو ایسا لگا کہ آپ کسی بات سے مجھ سے ناراض ہو گئے، ابھی تک آپ نے کوئی اپنا نمائندہ نہیں بھیجا، اور اسی وجہ سے میں آپ کے پاس خود زکوٰۃ لے کر آیا ہوں، اور آپ نے تو مطلب یہ لوگ بھیج دیے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 نازل کی۔ اسی وقت آیت کیا تھی کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانی سے نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا ہے اس آیت میں کہ دیکھو کبھی بھی کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آئے تو تم نے اس کے اوپر اس کی تحقیق کر لینا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر ہمیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو بنا سوچے سمجھے ہم اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، اور اسپیشلی یہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے نا۔ جیسے ایک فیملی میں ہے، پوری ایک جوائنٹ فیملی ہے، اب ایک کی بات جا کے ایک بہو نے جا کے ساس کو لگا دی کہ وہ ایسا 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 ہوا، اب ساس اس بات کو یقین بھی کر لیتی ہے، دیکھے گی بھی نہیں، سوچے گی بھی نہیں، یا پھر نند بھابھی ہیں، فرینڈز ہیں، جیٹھانی دیورانی ہے، کسی میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بنا اس کو معلوم کیے اس بات کو یقین کر لیتے ہیں کہ سامنے والے نے کہا تو ہاں یہ بات صحیح ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، پھر دشمنیاں ہو جاتی ہیں بے وجہ کی، چاہے وہ بات صحیح نہ ہو، ہے نا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوا کہ جب انہوں نے ایک طرح سے جھوٹ ہی بولا نا کہ دیکھیں مجھے تو انہوں نے قتل تک کرنے کی کوشش کی، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مان لیا، اور بات مانا بھی کیسا کہ جہادی دستہ بھیج دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جب بھی کوئی خبر لے کر آئے تمہارے پاس تو اسے تصدیق کر لیا، اسے تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، ٹھیک ہے، نادانی میں تم نقصان پہنچا دو، وہ نقصان تم جان بوجھ کے نہیں کرو گے، نادانی میں کرو گے، لیکن کرو گے تو صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 باتیں تھیں ان کے والد کی طرف سے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت تھی، کوئی بھی انہیں دیکھتا تو اپنی طرف وہ مائل کر لیتی، سردار کی بیٹی تھی تو ظاہر سی بات ہے ان کی پرورش بھی بڑے ہی اچھے طریقے سے ہوئی تھی، ان کا رہن سہن ہوتا ہے نا، جو ایک غریب خاندان سے اگر کوئی ہے اور ایک اعلیٰ خاندان کی ہے، سردار کی بیٹی ہے، تو آبویسلی ان کا رہن سہن ہر چیز جو تھی بہت ہی اعلیٰ تھی، بہت عبادت گزار تھی، بلکہ ان کی وجہ سے ہمیں صبح کے اذکار ملے۔ مشکات المصابیح کی حدیث 2301 اور مسند احمد کی حدیث 5461 میں آپ کو ملے گا،
ایک حدیث ہے کہ آپ فجر سے لے کر چاش تک جا نماز پر بیٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو مطلب جب تک وہ جا نماز پہ بیٹھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایسے کلمات کی تعلیم نہ دوں کہ اگر تم ان کا ذکر کرو تو وہ وزن میں بھاری ہو، اور ان کلمات کو تین تین مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی یہ جو تم فجر سے لے کر چاش تک بیٹھی ہو، اس کو اگر تم ان کلمات کو پڑھو گی تو یہ وزن میں ان سے بھی بھاری ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ. ٹھیک ہے؟ تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ہر ایک کلمے کو تین بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے سبحان اللہ عدد خلقہ، اس کو 3 بار پڑھنا ہے، باقی کو تین بار پڑھنا ہے. یہ آپ کو مل جائے گا مشکات المصابیح 2301 میں اور مسند احمد کی 5461 میں. یہ صبح آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے آپ کو تعداد بھی بتا دی کہ کتنے بار پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے. تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو ہمیں ایک اور اہم بات پتہ چلی. یہ تو ایک بہت بڑی بات ذکر کے بارے میں پتہ چلی. ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جمعے کے دن کا روزہ، خاص جمعے کے دن کا روزہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہمارا کبھی روزہ رکھنے کو دل ہوا کہ ہم روزہ رکھیں تو آپ منڈے کا رکھ لیں، ٹیوزڈے کا رکھ لیں، وینسڈے کا رکھ لیں، تھرسڈے کا رکھ لیں. لیکن فرائیڈے کا اسپیشلی روزہ رکھنا منع ہے. کیسے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے 2422 کی جمعہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. اب روزے سے تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کل تمہارا روزہ تھا؟ یعنی تھرسڈے کو تم نے روزہ رکھا تھا؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تو کل بھی روزہ رکھو گی کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف آج کا ہی روزہ رکھا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، پھر آپ افطار کر دو، یعنی اس روزے کو چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ اس سے کیا پتہ چلا کہ جمعے کا روزہ، صرف اسپیشلی جمعے کا روزہ رکھنا. کوئی سوچے کہ جمعہ بہت بابرکت دن ہے تو ہم اس دن کا روزہ رکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع فرمایا. آپ کی وفات سن 50 ہجری میں ہوئی. مروان نے نماز جنازہ آپ کی پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا. تو الحمدللہ آج ہم نے ام المومنین کا ایک اور پنہ الحمدللہ پڑھا، سمجھا، جانا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کتنی عبادت گزار تھیں. آپ ایک سردار خاندان کی بیٹی ہونے کے باوجود جب ان کے جو والد ان کو لینے آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب جو میرا نکاح ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا ہے اور میں یہیں رہنا پسند کروں گی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ کتنی ٹف زندگی تھی، ہے نا؟ کیونکہ وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے، وہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے. اگر چاہتے تو دنیا کی ہر عیش و عشرت ان کے پاس ہوتی، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ میں دنیا کو تھوڑی اتنی امپورٹنس دیتا ہوں جتنی امپورٹنس میں آخرت کو دیتا ہوں. اور آخرت کے ہی لیے وہ محنت کرتے رہے اور آخرت کے لیے ہی، امت کے لیے بلکہ محنت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے؟ تو اتنا مطلب اتنے ایک سردار کی بیٹی ہونے کے باوجود انہوں نے چوز کیا کہ نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا پسند کروں. عبادت گزارتی، وہ ہمیں مل گیا 2 احادیث سے کہ جمعے کا روزہ رکھا انہوں نے اور فجر سے لے کے چاش تک بیٹھا رہنا. تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ وہ کتنی عبادت گزارتی. اسی کے ساتھ ہم اپنا لیکچر اینڈ کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.